بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں عسکری تاریخ کے کچھ خفیہ گوشے بے نقاب کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، 1971 کی جنگ میں بظاہر پاکستان کو شکست ہوئی تھی، لیکن 1971 کی جنگ میں انفرادی شجاعت کے جو کارنامے پاکستان آرمی نے رقم کیے ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو باقاعدہ اب حصہ بن چکی ہیں اس کی انڈیا کی جو اکیڈمی ہے اس کا، یہ دہرادون اکیڈمی کا، جہاں پڑھایا جائے۔ مثلا برگیڈیئر تجمل نے جب وہاں ایک بٹالین کے ساتھ 3 بریگیڈ کا حملہ روکا تھا، تو یہ ان کے جو جتنے ٹیکٹکس تھے وہ آج ان کو وار ہسٹری میں پڑھائے جاتے ہیں۔ جو برگیڈیئر تجمل پھر میجر جنرل بن کے پاکستان میں آئے تو اس کے بعد ان کو جبراً ریٹائرڈ کر دیا گیا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق سے شاید ان کے کچھ اختلافات تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا بدلہ لیں انڈیا سے۔ لیپا وادی جو ہے یہاں پہ انہوں نے 6 پوسٹوں پہ انڈیا کی قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد پھر شاید ان پہ غداری کا میرے خیال الزام لگ گیا تھا، ایک اور لگا۔ بہرحال یہ ہمارا ماضی ہے، اور ماضی میں ہمارے جہاں بڑے بڑے اچھے واقعات ہیں، قوم کا حوصلہ بلند کرنے والا، وہاں شرمندہ کرنے والے بھی واقعات ہیں۔ میں آپ کو آج ایک آن دی ریکارڈ وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے قطعاً نہیں سنا ہوگا، اور اس میں دو جو کارپورل ہیں اس کے ایئر فورس کے، ان کو تغمہ جرأت دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی حیران کن بات ہے، یہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں کبھی وہ جہاز حملہ کرتے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کی، تو وہ بندوقوں سے گولیاں مارتے تھے ان کو، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جہاز ہٹ ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تو ممکن تھا، اس کے بعد کبھی ممکن نہیں ہوا۔ جہاز ہوتا ہے، بندوق کی گولی اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے یا کیسے پہنچ سکتی ہے اس تک؟ پر یہاں یہ ایک ایسا میریکل ہو گیا پاکستان کی عسکری تاریخ میں۔ میں آج آپ کو وہی میریکل بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو علامہ اقبال کی بات ہے نا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ طالبان نے بھی یہ حقیقت ثابت کیا۔ دیکھیں نا کتنے بڑے ہتھیار تھے دشمن کے پاس۔ طالبان نے جو ان کے ہیلی کاپٹر پھینکے ہیں، جو امریکہ کے، جو ان کے 1-2 جہاز تباہ کیے ہیں، وہ انہوں نے دنیا کے کوئی میزائلوں کے ساتھ کیے ہیں؟ ان کے پاس کہاں تھے یہ میزائل؟ وہ بھی یہی کوئی مشین گن کی گولی سے، کوئی کسی اور بڑی گولی سے جو جہاں قابو آ گیا ان کے پاس وہ ایک ہوتی ہے جو بڑی مشین گن ہوتی ہے، اس سے کوئی ایک دو انہوں نے گرائے ہیں، اور ہیلی کاپٹر میں گئے ان کی ہم دیکھتے رہے ہیں، ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں، یہ لوگ کرتے رہے ہیں ایسے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ مطلب پورے مومن کی حیثیت سے جنگ لڑ رہے ہیں نا دشمن کے خلاف، تو اللہ مدد کرتا ہے۔ سورہ انفال پڑھ لیں آپ، اللہ نے ایک کو 10 پہ بھاری قرار دی ہے، تو وہ کیسے دی ہے؟ وہ ایمان کی قوت سے دی ہے۔ لیکن اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ نے جو آپ کی مطلب حجت آپ کو پوری کرنی پڑے گی، ہتھیار آپ کو لینا پڑے گا۔ اور قرآن بار بار ہمیں یہی کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو بھائی، اپنے ہتھیار تیار رکھو، یعنی ڈیفینسو رکھتا ہے مسلمان کو، مومن کو ڈیفینسو رکھتا ہے، لیکن تیار رکھتا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو غفلت کی نیند سو جا اور باقی کام جو ہے وہ دشمن خود بخود کر لے گا۔ ناظرین کرام، رائفل سے بھارتی جہاز گرانے والے گمنام سپاہی دوستوں کی کسی فائٹر جہاز کو گرانے کے لیے کسی فائٹر جہاز پہ ہیوی گن یا کسی میزائل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن 2 ایسے جوان بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھارتی جہاز کو G3 رائفل کے ذریعے تباہ کیا تھا۔ یہ پاکستان آرمی کی رائفل ہے، 71 میں انٹروڈیوس ہو گئی تھی۔ یہ سب 8 ستمبر 1971 کی بات ہے، جب پاکستان ایئر فورس کے 2 جوانوں اصغر علی اور محمد غضنفر کو بہاولپور میں پانی کے ایک بڑے ٹینک پر آبزرویشن پوسٹ کی ذمہ داری سونپی گئی اور کہا گیا کہ آسمان کو سکین کرتے رہیں۔ پاکستان کے پاس رڈار شڈار تھے نہیں اس وقت، 71 میں تو صاف صفائی ہو چکا تھا نا، آپ کو پتہ ہے، اور کسی بھی بھارتی ممکنہ حملے کی اطلاع بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو دیں، یعنی او پی
کی ایک طرح کی یہ پوسٹ تھی۔ یہ دو جوان وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مشرق کی طرف سے ایک بھارتی جہاز انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے ان کی طرف آ رہا ہے۔ جوانوں کی پوسٹ بھارتی جہاز کی نظر میں آ گئی تھی۔ اس بھارتی طیارے نے ان کی پوسٹ پہ فائرنگ شروع کر دی، جس سے واٹر ٹینک سے کچھ سوراخ ہو گئے، لیکن یہ دو شیر جوان بھی بلا کا حوصلہ رکھتے تھے صاحب۔ انہوں نے اپنی G3 رائفل کو مضبوطی سے تھاما، اور جیسے ہی جہاز ان کی رینج میں دوبارہ وہ سارٹی مکمل کر کے آیا نا، تو ان دونوں جوانوں کی رائفل نے اس بھارتی جہاز پہ فائرنگ شروع کر دی۔ تقریباً 18 گولیاں جہاز کے بہت اہم حصے میں لگیں اور جہاز سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ جہاز تقریباً 1 کلومیٹر دور جا کے گر کے تباہ ہو گیا۔ سپاہی اصغر علی اپنی پوسٹ سے نیچے اترا اور طیارے کی طرف لپکا، بھاگتا ہوا گیا بیچارہ۔ جب وہ اس تباہ شدہ جہاز کے قریب پہنچا تو پائلٹ بھی مارا جا چکا تھا۔ سپاہی اصغر علی اور غضنفر دونوں کو بے پناہ بہادری پر تمغہ جرأت سے نوازا گیا۔ یہ آن دی ریکارڈ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی، کوئی افسانہ تراشی نہیں ہے۔ ایسی درجنوں کہانیاں اب بھی پاکستان آرمی کی فائلوں میں محفوظ ہیں۔ مجھے نہیں علم کہ یہ کس وقت کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں، کیونکہ بہترین وقت اب ہے کہ ہم قوم کو مورال بلند کریں اور قوم کو بتائیں کہ اصل میں یہ لوگ وہ نہیں جو ہمارے سیاستدان ہمیں دکھا رہے ہیں، اصل میں یہ سپاہی غضنفر اور اصغر علی ہیں جو پاکستان آرمی کہلاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ